السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. It's Thursday today. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. Kaniz, would you like to recite Darud Ibrahim? بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Ameen. Jazakallahu khaira. And I could hear your little one also reciting along with you. MashaAllah. May Allah bless her. آمین. Ameen. Alhamdulillah. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the previous class, we were studying about Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam, their waqiyat, their stories, alhamdulillah. So why not we complete few more waqiyat and we study in detail and then we move forward, inshallah. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہاں تک پڑھ چکے اور مجھے کسی نے ایک ڈاؤٹ بھی پوچھا. اینڈ ڈاؤٹس اینڈ کویشچنس آر موسٹ ویلکم. جب تک ہم کویشچن نہیں کریں گے تو ہم نہیں سیکھ سکتے. سو اف یور کویشچن از ویلڈ وی کین, اف اٹس ویلڈ دے کین بی آنسرڈ انشاءاللہ. تو ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ بچپن سے ہم نے یہ سنا کہ اسماعیل علیہ السلام جب وہ چھوٹے سے بچے تھے, he was a little baby along with his mother ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا. تو جب وہ بچہ رو رہا ہے اور ماں ہاجرہ یہاں سے وہاں صفا سے مروہ مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی, تو بچہ پانی کی پیاس اور بھوک سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ایڑی زمین پر رگڑ رہا ہے. یہ تو صحیح بات ہے, لیکن ہمیں حدیث اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اللہ کے حکم سے, اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر اسی جگہ پر رگڑی جہاں پر بیبی اسماعیل علیہ السلام رگڑ رہے تھے, اور پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. تو دیکھیے کہ معجزے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور معجزوں کے لیے اللہ کا حکم, اللہ کی مرضی سب سے پہلی بات ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام رسولوں کو, نبیوں کو جو بھی معجزات عطا کیے وہ جبرائیل امین کے ذریعے ہی عطا کیے.
جیسے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کس طرح نازل ہوتا؟ جبرائیل امین کے ذریعے. تو جبرائیل امین جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم کو عملی جامہ پہناتے. دیٹ مینس that would get converted into a real معجزہ only by the hukum of Allah and through Jibreel alayhi salam most of the times, not all times. تو یہاں پر تفسیر میں اور صحیح حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے. میں اس کو آپ کو اس کی دلیل انشاءاللہ گروپ پر پوسٹ کر دوں گی. باقی بھی جو بھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، there is no addition or subtraction from anywhere. سارا authentic حدیث اور تفسیر سے ہی میں آپ لوگ کو یہ واقعات سنا رہی ہوں، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ میری ہوگی اگر میں آپ کو کوئی بھی بات اپنی طرف سے ملاؤں یا کسی ان آتھینٹک بک سے اگر میں اسے پڑھوں تو پکڑ میری بھی ہوگی. اس لیے جب تک میں اسے کنفرم نہیں کر لیتی، آپ لوگوں تک نہیں پہنچاتی ہوں. یہ میری پوری کوشش ہوتی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے، اگر تو مجھ سے لے رہا ہے تو مجھے اس میں 100% صحیح کام پہنچانے کی، صحیح بات پہنچانے کی مجھے توفیق عطا کر انشاءاللہ. اوکے، تو یہ جبریل امین کی ایڑی زمین پر رگڑنے سے ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جرہم نام کے قبیلے کو اس طرف بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی پانی کو دیکھا، پانی کے پرندے دیکھے. پھر وہ وہاں پر ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی پرمیشن سے زمزم کا پانی یوز کرنے لگے اور وہاں پر سیٹل ہو گئے. اور پھر انہی لوگوں کے بیچ اسماعیل علیہ السلام پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے. انہی لوگوں کے بیچ he learned the language Arabic, he learned the mannerism, how to earn business. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ سیکھی. So far so good. اب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی جو بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ان کے ذریعے ایک اور اولاد کی خوشخبری دی، اور وہ تھے اسحاق علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسحاق علیہ السلام جو ہے یہ بڑی برکتوں والے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے الحمدللہ، اور وہ نبی بھی ہوں گے. تو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری فرمائی کہ ان کی نسلوں میں سے بھی نیک اولاد بھی ہوں گی اور کچھ برے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. یہ کس کے بارے میں آیا؟ سیکنڈ بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں. اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیچ بیچ میں آتے مکہ، جہاں پر انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا. ان سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے وقفے کے بعد آفٹر فکسڈ ٹائم پیریڈ وہ آتے اور اپنے فیملی سے ملاقات کرتے. اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد ایک پھر سے آزمائش آئی. اب دیکھیے، یہ آزمائش کے بارے میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے پارہ نمبر 23 سورہ صافات. پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں آیت نمبر 99 to 113. اس رکوع میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کہ یہ جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں آیا کہ یہ کیسے تھے؟ غلام حلیم، غلام کہتے ہیں بچے کو. قرآن پاک میں جب غلام کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ غلام سلیو نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بچہ. اور حلیم یعنی بہت ہی برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا. تو پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار ایک خواب نظر آنے لگا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. that he is slaughtering his own son اسماعیل علیہ السلام. اور آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ریویلیشن ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہی آیت ہے. آپ نے ریفرنس لکھ لیا، سورہ الصافات آیت نمبر 99 to 113. میں اس کی تلاوت بھی لگاؤں گی انشاءاللہ. پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں and then we will come to its reference، تو آپ کو بات اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اب انہوں نے کیا خواب دیکھا چاند آنٹی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا slaughtering his own son. یا کہ وہ اپنے پیارے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. اور انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے. سچے ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ریویلیشن ہوتی ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا یہ خواب بتایا، اسی لیے کہ کہیں بچہ اچانک سے گھبرا نہ جائے اگر اسے ڈائریکٹلی ذبح کر دیا جائے. تو اب یہ بچہ جو ہے نا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو چکا تھا، تو اور سوچ سمجھنے کی بھی عمر کا ہو چکا تھا. اور ان کی پرورش کس کے پاس ہوئی تھی؟ اپنی امی کے پاس ہوئی تھی. اور ہم دیکھ چکے کہ ان کی امی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کتنی صابر تھی، اللہ کا حکم ماننے والی، تقوی والی خاتون تھی. تو آف کورس ان کی پرورش میں ان کے بچے کے اندر بھی بہت صبر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 100 میں فرما دیا، 100 اور 101 میں، کہ یہ آپ کا بیٹا بہت ہی صبر والا، حلیم ہوگا، حلیم برداشت کرنے والا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب، اپنا ڈریم اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا. تو جب انہوں نے بتایا کہ اے بیٹے اسماعیل، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خواب بتایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے پوچھا کہ اچھا ابا جان، اب دیکھیے بیٹے کا جواب، ابا جان پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ باتیں بھی کوئی پوچھنے کی ہوتی ہے؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے آپ فوراً کر ڈالیے. اور اگر میرے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی ہیزیٹیشن ہو، تو زبانی اطمینان کیا دلاؤں میں آپ کو؟ مینس میں آپ کو زبان سے کیا بولوں؟ آپ چھری رکھیے، کیپ دا نائف. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا صابر ہوں. انشاءاللہ میرا صبر آپ کا دل خوش کر دے گا. سبحان اللہ. یہ تھا اس چھوٹے سے بچے کا جواب، اسماعیل علیہ السلام کا جواب، کہ اے ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جو حکم آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے آپ اسے فوراً کر ڈالیے. اور اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو زبانی اطمینان کیا کراؤں میں آپ کو؟
آپ بس چھری رکھ کر دیکھیے, معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا صابر ہوں. انشاءاللہ میرا صبر آپ کا دل خوش کر دے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیے, ابھی آف کورس اسماعیل علیہ السلام اپنی امی کے پاس تھے اور انہی کی پرورش میں بڑے ہوئے, اور امی جان سے انہوں نے پوچھا ہوگا, امی جان نے ان کو بتایا بھی ہوگا نا کہ ایک دن اللہ کے حکم سے آپ کے ابا جان ہم دونوں کو یہاں چھوڑ گئے تھے, اور اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو ہی نوز, کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کیا ہوتی ہے, اور نبی کو جو حکم ملتا ہے اور جو آزمائش آتی ہے, تو وہ اپنے ابا کو بھی جانتے ہیں, اپنی امی کو بھی جانتے ہیں. ان کا صبر انہوں نے دیکھا, ان کا توکل انہوں نے دیکھا اور سنا. اب کیا ہوا, اب اسماعیل علیہ السلام کی بھی باری آئی, ان کی بھی آزمائش ہوئی. تو he wanted to prove it to them as well کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں, آپ ہی کی طرح صبر کرنے والا, آپ ہی کی طرح توکل رکھنے والا. اگر میرے ابا جان خود آگ میں کود گئے تھے, تو اگر آج میری گردن پر چھری چلا دی تو میں کیسے پیچھے ہٹوں. میں اسی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. اور یہ ان کا اللہ پر بھی ایمان تھا اور توکل تھا, isn't it? تو he had to prove both the things and he was ready for it at that tender age. الحمدللہ. اب کیا ہوا, آخر باپ بیٹے دونوں ہی اس عمل کے لیے تیار ہو گئے, اللہ کے آرڈر پر, اللہ کے کمانڈ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر نکل پڑے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور چشم, اپنے لختے جگر کو منہ کے بل زمین پر لیٹایا, تاکہ ذبح کے وقت چہرہ دیکھ کر محبت نہ آ جائے, اور کہیں ہاتھ سست نہ پڑ جائے, کہیں ہاتھ ڈھیلا نہ پڑ جائے. مسند احمد کی روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لے چلے, تو اسی وقت شیطان سامنے آیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے. جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں نا, ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو جمرات جگہ ہے جہاں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, تو آج ہمیں پتا چلے گا کہ یہ شیطان کو کنکری مارنے کی وجہ کیا ہے. جو حج کا ارکان ہے نا, شیطان کو کنکری مارنا. تو دیکھیے اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ شیطان ان کو بہکانے کے لیے, ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے سامنے آ رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا, آپ نے اس کو کنکریاں ماری. پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا, بیچ والے جمرہ پر, پھر وہاں پر 7 کنکریاں ماری. پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے نیچے لیٹا دیا, اور ذبیح اللہ جو تھے, اب ذبیح اللہ کون تھے, کون ذبح ہونے والے تھے بتاؤ؟ اسماعیل علیہ السلام. ہاں, جو ان کو کیا کہا گیا ہے, ذبیح اللہ. تو وہ آپ جسٹ امیجن کریں
کہ انہوں نے کیا کہا اس وقت. انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، میرے جسم پر آن مائی باڈی اس وقت یہ جو سفید چادر لپٹی ہوئی ہے، دیٹ مینس ہی واز ویئرنگ اے وائٹ شیٹ. تو کہنے لگے ابا جان اس چادر کو اتار لیجیے تاکہ اس میں آپ مجھے بعد میں کفن دے سکے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ اس چادر کو اتار کے رکھ لیجیے آپ تاکہ آپ مجھے بعد میں اسی میں کفن کر سکو، ادروائز وہ بلڈ سٹین ہو گیا ہوتا. اس وقت ابھی آپ سوچئے واٹ اے سینسٹیو سچویشن. اس وقت خود اپنے بیٹے کو کے اوپر سے چادر اتارنا، کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا، ابراہیم علیہ السلام کا. اور پھر جیسے ہی منہ کے بل لٹا کر ان پر چھری پھیر ہی رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی، بس ابراہیم. کیا آئی آواز؟ بس ابراہیم، تم خواب سچا کر چکے، تم خواب سچا کر چکے. مڑ کر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بھیڑ، there was a sheep، سفید رنگ کی بھیڑ، بڑے بڑے سینگوں اور صاف آنکھوں والا بھیڑ تھا وہ. it was a he sheep. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس بھیڑ کو وہاں پر بھیج دیا. ایک منٹ. تاکہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو آزما رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں سچے اترے، کیونکہ انہوں نے نیت بھی کر لی تھی اور عمل بھی کر ہی رہے تھے. ہم پڑھ چکے ہیں نا وہ حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا without actually doing it because of his real intention. ان کی نیت صاف تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیڑا بھیج دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا الحمدللہ، اور وہی قربانی ان کی قبول ہو گئی. تو یہ تو صرف ایک آزمائش تھی، کھلا امتحان تھا. ادھر انہوں نے تیاری کی اور چھری پھیر ہی رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے کہ ابراہیم بڑا وفادار تھا، بڑے ذبیحے کے ساتھ ان کا فدیہ ہم نے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اسماعیل علیہ السلام کا رینسم بھیج دیا وہ بھیڑا، اور وہ جنتی بھیڑ تھا، سفید رنگ کا، بڑی بڑی آنکھیں اور بڑے بڑے سینگ والا. الحمدللہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی جب قربانی کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ جو سینگ تھے اس کے سر کے ساتھ اس سینگ کو انہوں نے سنبھال کر رکھا. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ قربانی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی جو قبول فرمائی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی 100% مارکس کے ساتھ with the flying colors
they both passed their exam. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے ہمارے بیٹوں کی، ہمارے اولاد کی قربانی نہیں مانگی. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نعوذ باللہ، کیا وہ ظالم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اسی لیے ہم اس قسم کے بھیڑ چن چن کر پھر اب عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں دمبا یا بھیڑ یا بکری یا اونٹ یا گائے کی قربانی کرنے کا حکم ہے. الحمدللہ. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے ہم پر یہ قربانی کی سنت ہم پر کیا ہو گئی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لازم کر دی ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے. الحمدللہ. وہ جو سینگ ہے، وہ سینگ اس بھیڑ کے، اس کو پھر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا، اور وہ نشانی کئی سالوں تک موجود تھی وہاں پر. الحمدللہ. کیا سیکھا ہم نے اس واقعے سے؟ تب تک میں آپ لوگوں کے لیے اس کی آیتیں شیئر کرتی ہوں، تب تک آپ ریفلیکشن دیجئے. چاند آنٹی. کتنا بڑا سیکریفائز، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اتنی ہمت کے ساتھ اپنے بیٹے کو جو اتنے سال بعد پیدا ہوا اور باپ ایسے لیٹا کے چوری پھرا سکتے ہیں. تب تو اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا اونچا. یس. الحمدللہ. توکلت علی اللہ کہ اللہ نے بس فرما دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، اور ان کے بیٹے جیسے کہتے کہ ان کی نسل جو تھی وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، اور ان کے اندر اتنا صبر، اور اتنی چھوٹی عمر میں مجھے رونا آ رہا تھا جب میں ان کے اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ سن رہی تھی. تو دونوں باپ کا بھی وہ دیٹ توکل تو اللہ کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے کیا، اور ان کے بیٹے کا صبر الحمدللہ ویری بیوٹیفلی پریزنٹڈ آلسو. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حج میں وہ 3 بار جو کنکر مارتے ہیں، اٹ واز آلویز مائی کوشچن کہ وہ کیوں مارتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، آج پتا چل گیا. جی. تو وہ ہمیں یہاں اسی لیے جب ہم یہ باتیں صرف سنتے ہیں نا، کبھی بڑوں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، تو اس میں 100% آتھینٹک نہیں ہوتا ہے. بٹ جب ہم قرآن اور حدیث اور سنت سے سنتے ہیں تب ہمیں آتھینٹک اس کے ریزنز پتا چلتے. ابھی کچھ ریفلیکشنز ہوں گے، لیکن پہلے میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، آ رہی ہے. تو پہلے ابھی کسی کو انمیوٹ نہ کرے پلیز. پہلے ہم لوگ یہ آیتیں سنیں گے تلاوت وتھ ترجمہ، اینڈ دین اور ایک واقعہ ہم کریں گے انشاءاللہ. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے سورہ صافات کی ان آیات کا ترجمہ یہ تھا، جس میں یہ سب کچھ ہم نے جو پڑھا واقعہ اسی کی تفسیر تھی۔ الحمدللہ۔ اب ہم خدیجہ آنٹی کا لیں گے ریفلیکشن۔ خدیجہ آنٹی آپ بولیے۔ علیکم۔ انمیوٹ کیجئے خدیجہ آنٹی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہے، انہوں نے پروف کر دیا نا کہ وہ ہاں۔ اللہ کے دوست تھے شروع سے لے کے قربانی تک، لیکن بیٹے میں یہ بات کیسی آئی؟ تو اس کا کریڈٹ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے تو بچے تو نیک ہوتے ہیں، وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کا کردار اس میں میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ باپ نے ان کو چھوڑ دیا، تو ہماری اگر ان کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ کتنا اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف ساتھی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن وہ اتنی اچھی تربیت تھی کہ انہوں نے فوراً باپ کا اتنی عزت احترام، جو حکم ملا ہے وہ مجھے کر دو، وہ مجھے بہت آ رہا۔ اور بچے کی جو ڈائلاگ جو ہے بہت ہی اچھا ہے کہ رلا دیا ہوں۔ الحمدللہ، یس۔ اور ابھی ہم اور آگے دیکھیں گے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور آگے ہم دیکھیں گے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے تو وہ ذبیح اللہ کہلائے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے والے تھے۔ دیکھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ دو ذبیح اللہ والا۔ اس کے بارے میں واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، تو یہ کب کی بات ہے؟ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ بورن، ٹھیک ہے؟ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ دادا عبد المطلب نے جب مکہ میں زمزم کا کنواں کھودا تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام آسانی سے ہو جائے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اس وقت لوگ ایسا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب ان کا وہ کنواں کھودنے کا کام ہو گیا اور بہت آسانی سے ان کو زمزم کا پانی مل گیا تھا، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام کی چٹھیاں ڈالی، لاٹری، اور ایک چٹھی اٹھائی جسے کہتے ہیں قرہ اندازی۔ تو اس میں کس بیٹے کا نام آیا؟ وہ تھے عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تھے۔ تو اب ان کے ابا بھی ان کو ذبح کرنے نکلے تھے، لیکن عبداللہ
حضرت عبداللہ کے ننیحال والے ان کے نانا اور نانی کے گھر والے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ان کے بدلے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے۔ تو پھر دادا عبد المطلب نے بہت سے عالموں اور مفتیوں سے اس کے بارے میں فتویٰ لیا، مشورہ لیا، اور ان کو یہ مشورہ ملا سبھی جگہ سے کہ جی آپ اپنی منت کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ آپ 100 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے ان کے بدلے، اور وہ قبول ہو جائے گی۔ تو پھر اس طرح ان کے ابا کا بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا بھی ذبح نہیں ہوا، اور لیکن وہ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب ایک اور واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہ والا واقعہ ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہیں پر امی جان کے ساتھ چھوڑا، اور واپس وہ چلے جاتے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے، عالمین کے لیے نبی بنائے ہوئے تھے، تو وہ تو ہر جگہ تبلیغ کرنے کے لیے ٹریول کیا کرتے تھے، اور بیچ بیچ میں آ کر اپنی اولاد سے ملاقات کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک بار جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو تب تک اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہم پڑھ چکے نا کہ ان کا نکاح جو ہے جرہم قبیلے کے ہی ایک فیملی میں ایک لڑکی سے ہوا تھا۔ تو جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر نہیں تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون ہوئی؟ بہو، ویری گڈ۔ تو ان کی بہو تھی۔ اب بہو نے سسر کو نہیں پہچانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا کہ اچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا اچھا تم لوگوں کا کیا حال ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ بہت برا حال ہے، بڑی تنگی ہے، بہت سختی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں۔ کہا اچھا جب تمہارے شوہر آ جائے تو انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ کیا کہا تھا میسج؟ کہ تمہارے شوہر آئے تو ان کو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کو جیسے کہ کچھ احساس ہوا کہ ابا جان آ کر گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا آ کر اپنی بیوی سے کہ کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک شخص آئے تھے جو ایسی ایسی شکل کے تھے اور بزرگ عمر والے تھے۔ تو بولا کہ اچھا کیا انہوں نے میرے بارے میں پوچھا؟ تو کہا ہاں پوچھا۔ اچھا اور کچھ بات کی؟ تو کہا کہ ہاں پوچھا کہ تم لوگوں کی کیسی گزر رہی ہے۔ تو میں نے تو ان کو سچ سچ بتا دیا کہ ہماری بڑی سختی اور تنگی سے گزر رہی ہے زندگی۔ بچہ اچھا کوئی میسج دیا ہے؟ تو کہا آپ کو سلام بھی کہا ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام یہ میسج سن کر سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا سنو، وہ میرے والد صاحب تھے، means he was my dear father، اور جو فرما گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ناشکری کی ہے اور میں تم کو الگ کر دوں، یعنی اب میں تم کو طلاق دے دوں۔ تو انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے سے ایک دوسری خاتون سے نکاح کر لیا۔ تو یہاں پر یہ مورل ملتا ہے کہ
इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जब पूछा तो बीवी ने, बहू ने जो जवाब दिया वो सुनकर उन्होंने क्या रियलाइज किया कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी नहीं थी, बल्कि उन्होंने शिकवा किया, कंप्लेन की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से दरवाजे की चौखट बदल देने का हुक्म दिया। फिर इन्होंने जब दूसरा निकाह किया, कई मुद्दत के बाद वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। इस वक्त भी इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। देखा कि बहू तो दूसरी है, पूछा तो जवाब मिला कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बाहर गए हुए हैं, यानी मेरे शौहर बाहर गए। तो कंफर्म हो गया कि हाँ यही मेरी बहू है। फिर पूछा, फिर क्या किया? इस दूसरी वाली बहू ने कहा कि आप आइए, तशरीफ रखिए, और जो कुछ घर में था वो उनको खाने पीने के लिए पेश किया। अब फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ तुम लोगों की कैसे जिंदगी गुजर रही है, हाउ इज योर लाइफ? तो जवाब मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से है और अल्लाह के फजल से आराम और राहत है, कोई तंगी नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना और कहा कि तुम लोगों का खाना क्या है, तुम लोग क्या खाते हो? उन्होंने कहा हम गोश्त खाते हैं। पूछा तुम पीते क्या हो? तो जवाब मिला हम पानी पीते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इनके गोश्त और पानी में बरकत करने की दुआ की। सुभान अल्लाह। इसके बारे में बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनके पास अनाज होता, ग्रेन्स होते, रोटी होती या राइस होता, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अनाज के लिए भी बरकत की दुआ करते। एनीवेज, फिर कहा कि जब तुम्हारे मियाँ आए तो उनको मेरा सलाम कहना और कह देना कि वो अपनी चौखट को साबित और आबाद रखे। कीप द फ्रेम ऑफ द डोर स्टेबल, इसे साबित रखो, फर्म रखो। अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए और सारा वाकया मालूम हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे वालिदे मोहतरम थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अलग ना करूं, क्योंकि तुम अल्लाह की शुक्रगुजार हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बारे में रिफ्लेक्शंस, जल्दी से एक रिफ्लेक्शन दे दो, बिकॉज मुझे एक और वाकया पढ़ना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब पहली बीवी ने नाशुक्री नहीं, आप रिपीट ना करो, हाँ बस मॉरल देना सिर्फ। हाँ नहीं, जब when she was के बुरा हाल है, तंगी है, तो उन्होंने कह दिया कि चौखट बदली करो। लेकिन जब दूसरी बीवी मिली और उसने जब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो उनको नसीहत की कि तुम इसको तुम्हारे फ्रेम ऑफ द डोर स्टेबल रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या मॉरल है कनीज? कि ये हमें मॉडल है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कितने ज्यादा फरमाबरदार थे कि बस उनके एक जुमले से वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है और उसे फौरन मान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। और शुक्रगुजारी। शाहिदा, आयशा, अंजुम, आप लोग के रिफ्लेक्शंस में एंड में सुनूंगी इंशाल्लाह जरूर। अभी एक और वाकया पढ़ लेती हूँ प्लीज। हाँ, अब क्या हुआ? फिर वापस कुछ अरसे के बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास एक टीले पर तीर सीधे कर रहे थे, जो तीर कमान होता है, बोज एंड एरोज। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को देखते ही पहचान लिया और अदब से खड़े हो गए और गले मिले।
अल्हम्दुलिल्लाह. अब क्या हुआ, जब वो लोग मिले तो खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्माइल, मुझे अल्लाह का एक हुक्म हुआ है. अभी फिर बेटे ने कहा, अच्छा अब्बा जान, जो भी हुक्म हुआ है उसकी तामील कीजिए. कहा, बेटा तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा. अब फिर से एक आजमाइश. अर्ज करने लगे कि मैं हाजिर हूँ अब्बा जान, जो भी हुक्म हो मैं हाजिर हूँ. कहा, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है. कहने लगे, बहुत बेहतर. अब बाप बेटे ने बैतुल्लाह की नींव रखी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको काबा शरीफ की तामीर का हुक्म दिया, जो हमने अभी फर्स्ट पारे के एंड में पढ़े. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर जहां पर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए निशान बता दिया था कि इसी जगह पर अल्लाह का घर काबे खाना की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन किया जाए. तो दोनों बाप बेटे ने मिलकर बैतुल्लाह की फाउंडेशंस रखी, नींव रखी, और फिर दीवारें ऊंची करने लगे. जब दीवारें इस कदर ऊंची हो गई कि अब इससे ऊपर हाथ नहीं जा सकता, तो हजरत ज़बीउल्लाह यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां पर एक पत्थर लाए, यानी जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर दीवारें ऊंची करने लगे, वही पत्थर मकामे इब्राहिम है. उस ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारें बनाते जाते और दोनों मिलकर अल्लाह से दुआएं करते कि बारी ताला तू हमारी इस नाचीज खिदमत को कबूल फरमा, तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है. जो हमने पढ़े, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. और इसकी और डिटेल्स भी मिलती है हमको अबाउट वो जो मकाम इब्राहिम वाला पत्थर है, कि वो भी जन्नत से नाजिल किया हुआ पत्थर है. और फिर एक रिवायत में ये मिलता है कि जब उस पर खड़े होते और ऊपर के हिस्से की कंस्ट्रक्शन करनी होती, तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जैसे एक लिफ्ट ऊपर होती है, इस तरह वो पत्थर ऊपर उठता और ऊपर के हिस्से की कंस्ट्रक्शन होती, और फिर अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फिर नीचे आ जाता. वल्लाहु आलम. ऐसी हमको बहुत सी रिवायत मिलती है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि what was the reality, बट हमें इस बात पर ईमान रखना है इंशाल्लाह. ये था काबे की तामीर का वाकया. इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमको ये वाकया मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 इयर्स ओल्ड थे, यानी अभी नबूवत नहीं मिली थी. आप सोचते होंगे कि मैं ये कैसे शिफ्ट कर रही हूँ, तो हमें जो है ना कनेक्शन मिलता है. जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहा का जो वाकया मिला, वैसे ही वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा के ज़बीहे का मिलता है. तो देयर इज अ कनेक्शन. जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी काबे की तामीर फिर से हुई थी. इसलिए ये कनेक्शन वाला वाकया मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ कि हम सब जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी एज के थे जब उनको नबूवत मिली. व्हाट वाज हिज एज, बताइए. 40. एग्जैक्टली 40 इयर्स ऑलमोस्ट.
तो अब ये वाला वाक्य हमको मिलता है when he was 35 year old, 5 साल पहले ये हुआ कि काबे की जो है दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे मक्का के लोग, क्योंकि काबे की जो दीवारें थी वो थोड़ी उसकी हाइट भी कम थी और दीवारें थोड़ी कच्ची होने लगी थी। इसी वजह से वहां के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और इस बात में सब लोगों को एक बात की इंस्ट्रक्शन मिल गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कि बैतुल्लाह के बनाने में हर शख्स अपना हलाल और पाक माल ही खर्च करे। यानी जो भी कोई अपनी तरफ से इसमें पैसा लगा रहा हो तो वो पैसा, वो माल हलाल हो, पाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शन होने लगी और मक्का के तमाम लोग और यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज आल्सो यंग, वो सब मिलकर लोगों ने ही उस वक्त काबे की दीवारों की कंस्ट्रक्शन की। अब क्या हुआ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट एक वाक्य है वो मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया और जो हजरे अस्वद का जो पत्थर है वो वाला पत्थर जब फिट करने की, काबे में लगाने की बारी आई तो कुरैश के जितने कबीले थे मक्का में उस वक्त, वो सब लड़ने लगे आपस में और उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया कि हमारा कबीला सबसे ऊंचा है और हम ही इस हजरे अस्वद को काबे में फिट करेंगे और हमें ही ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और कोई फैसला होने नहीं पा रहा था। अब जो कुरैश में सबसे बुजुर्ग लोग थे उसमें अबू उमैया बिन मुगीरा जो थे, उन्होंने एक अक्लमंदी की बात की। ही मेड अ वाइज डिसीजन और उनकी बात सबको अच्छी लगी। उनका फैसला ये था कि अब जो इंसान सबसे पहले यहाँ मस्जिद में आएगा, हम सब यहाँ बैठे हैं ना, अभी इसके बाद जो कोई मस्जिद में एंटर करेगा, हमारा जज, हमारा मुंसिफ वही होगा और वो हमें जो फैसला देगा, जो ओपिनियन देगा, हम सब उसे मान लेंगे। तो अब सब लोग बोले अच्छा ठीक है, दिस इज फाइन, क्योंकि कोई और फैसला हो ही नहीं पा रहा था। अब फाइनली सब लोग इंतजार करने लगे और देखते हैं कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी तक नबी नहीं बने थे, he was 35 year old then, जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो आपको देखते ही लोग खुश हो गए और कहने लगे कि हमें इनका फैसला मंजूर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी मक्का में अपनी कौन सी क्वालिटीज की वजह से पॉपुलर थे, मशहूर थे? Which were 2 qualities? सादिक और अमीन। Very good. That means आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे और सबसे ज्यादा सच बोलने वाले, हमेशा सच बात करने वाले, सादिक, और अमीन यानी ट्रस्टवर्दी, अमानतदार। अब क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ भी खबर नहीं। जब वो आए तो उनसे कहा गया कि ये बात है और सबका इस बात पर झगड़ा चल रहा है, तो अभी आप फैसला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन फैसला किया, फरमाया जाओ एक मोटी सी बड़ी सी चादर ले आओ, चादर, एक शीट। वो लोग ले आए।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا. فرمایا ابھی ہر قبیلے کا سردار آگے آئے. تو ہر قبیلے کا سردار آگے آیا اور انہوں نے اس چادر کے کونوں کو یعنی اس کے بارڈرز کو پکڑ لیا. سب نے مل کر کہا اب اس چادر کو سب مل کر اٹھا لو. ابھی کوئی اونچا نہیں اور کوئی نیچا نہیں, سب کو موقع مل گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے. اور پھر جب اس چادر میں حجر اسود کو رکھ کر آگے لایا گیا کعبے کے پاس, سبھی لوگ خوش تھے, کوئی قبیلہ ناراض نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر, اس مبارک پتھر کو اس کی جگہ پر کعبے میں فٹ کر دیا. الحمدللہ. تو اب دیکھیے کنیکشن اتنے سالوں کے بعد. اس طرح پہلے کعبے کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی, اور پھر اتنے سالوں کے, ہزاروں سالوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں پر فکس کروانا, الحمدللہ یہ اللہ کا حکم تھا. اس طرح جو واقعات ہم کو قرآن اور حدیث سے ثابت ملتے ہیں وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیے, الحمدللہ. اور ان کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اللہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جیسا اللہ کا فرما بردار بنائے, توحید پر چلنے والا بنائے, ہمارے ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو, اور ہماری زندگی میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی should be the top priority انشاءاللہ. بیفور اینڈنگ دی کلاس آپ لوگ کو یاد دلا دوں, آپ کا ہوم ورک, آپ لوگ کو 2 ڈیمو بھی دیے گئے ہیں. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ ہمارا فرسٹ پارا اللہ کے حکم سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس میں جو بھی ایک آیت آپ کو فیوریٹ لگتی ہو, ویسے تو ہر آیت اللہ کی ہے, فیوریٹ ہی ہونی چاہیے, بٹ وچ ایور آیت ٹچز یو دی موسٹ, آپ اس آیت کے بارے میں نوٹس بنائیں کہ آپ کو یہ آیت کیوں ٹچ کی, اس میں آپ کو کیا مورل ملا, اور آپ 2 منٹ کا اپنے وائس نوٹ بنائیں اور وہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کو اس سنڈے تک. منڈے کے دن آپ کی یہ آڈیو میسیجز, وائس میسیجز کلاس میں پلے کی جائے گی انشاءاللہ, اور یہ آپ کے لیے آپ کا سرٹیفیکیشن ہوگا کہ آپ نے ایک پارا کمپلیٹ کر لیا ہے. دس از گوئنگ ٹو بی a trophy for you انشاءاللہ, اور باقی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہوگا کہ آپ بھی بول سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے یہ کام کروائے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم اس طرح ذکر کریں, خوشی سے کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں یہ واقعات, تاکہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی خوشی سے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.